السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب نمبر 11، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عنوان بیان کیا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق کے شروع میں سب سے پہلے دنیا اور آخرت کا تقابل پیش کیا، اور اس کے بعد سب سے جو بڑی ایک رکاوٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مانع، ہرڈل، انسان کو دنیا برائے آخرت کی طرف نہیں جانے دیتی، یعنی مال اور دولت، تو امام بخاری رحمہ اللہ کے یہ جو ابواب ہیں، یہ تقریباً 7-8 ابواب وہ اسی حوالے سے ہیں، جن میں سے ایک باب پر ہم نے بات کی اپنی پچھلی نشست میں، جس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ انسان کو مال کی حرص میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب نمبر 11 اس کا عنوان یہ بیان کیا کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا المال خضرۃ حلوۃ، کہ یہ مال بڑا ہرا بھرا اور شیریں ہے۔ ہرا بھرا شیریں ہونے سے مراد سمپل سی بات ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ بڑا انسان کے لیے دولت تو ویسے بھی بڑی خوش نما ہوتی ہے، بڑی دلکش ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس باب کا عنوان بیان کیا، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 بیان کی۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت بڑی دل فریب بنا دی گئی، یعنی عورتوں سے اور بیٹوں سے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ آیت میں جن چیزوں کا نام لیا گیا، ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ہوتی ہے، اور انہی چیزوں سے انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز بذات ہی خود بری یا شیطانی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی نشست میں یہ بات کی تھی، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بھئی مال سے محبت کرنا اٹ سیلف کوئی بری بات نہیں ہے، عورتوں سے محبت کرنا، جائز رشتوں سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اولاد سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بری کیفیت کب ہوتی ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ بری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ان کی محبتوں میں توازن نہ رکھیں اور بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ ہمارے پاس نہ ہو، ہمارے پاس ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رویے کے حوالے سے سیدہ عائشہ ہماری ماں کیا بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، بڑے اچھے محبت کرنے والے ہنسی مذاق والے موڈ میں، جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی یوں ہوتا تھا جیسے وہ پہچانتے ہی نہیں ہمیں۔ یہ تھا آخرت اور دنیا میں توازن کا بہترین ایک رویہ یا طریقہ کار جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس میں امام بخاری نے سورہ آل عمران کی ایک آیت بیان کر دی، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا۔ فرماتے ہیں اللہم انا لا نستطیع الا ان نفرح بما زینتہ لنا، اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقہ۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، لا نستطیع، ہم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، الا ان نفرح، کہ ہم طبعی طور پر خوش ہو سکیں اس چیز میں، بما زینتہ لنا، جو تو نے ہمارے لیے، جسے تو نے ہمارے لیے مزین کیا، خوش کن بنا دیا۔ اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقہ، تو اللہ جب تو نے کسی چیز کو ہمارے لیے خوش کن بنا دیا، خوشنما بنا دیا، دل فریب بنا دیا، اللہ اس بات کی توفیق بھی عطا کر کہ ہم اس کو اس چیز کا حق ادا کرنے میں استعمال کریں۔ حدیث میں جو آتا ہے ہمارے پاس، جو حدیث ہے، یہ حدیث ہے عن حکیم ابن حزام قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم سألته فأعطانی، 3 مرتبہ۔ پہلے حدیث پوری کر لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ ثم قال ان هذا المال، وربما قال سفیان قال لی یا حکیم ان هذا المال خضرۃ
حلوۃ فمن اخذہ بطیب نفس بورک لہ فیہ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ وکان کالذی یأکل ولا یشبع والید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ یہ حکیم ابن حزام صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کچھ طلب کیا، مال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا، پھر میں نے مانگا، انہوں نے پھر دے دیا، پھر میں نے تیسری مرتبہ مانگا، اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ بھی مجھے دیا، تیسری مرتبہ دینے کے بعد کہا کہ یا حکیم ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، بھئی یہ مال بڑا شیریں ہے، بہت خوشگوار نظر آتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب نمبر 11 کا عنوان جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو اخذ کرتے ہوئے لکھا تھا۔ کیا عنوان ہے؟ ھذا المال خضرۃ حلوۃ۔ اور یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ضمن میں بیان کیا کہ ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، کہ یہ مال بڑا دل فریب ہے۔ کسی کی جیب میں مال ہو، نوٹ ہو، تو کتنا ایک خوشنما ایک سوچ ہے۔ کہا فمن اخذہ بطیب نفس بورک لہ فیہ، یہ ہے وہ بات جو سمجھنے والی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک قاعدہ بتا دیا۔ یہ وہ بات ہے جو میں پہلے بتا کر گیا ہوں کہ مال بذات ہی خود بری چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ بھائی جس نے اس مال کو اخذہ بطیب نفس، یعنی اس کو جس نے دل کی رضا اور اطمینان کے ساتھ لیا ہو، حلال راستے سے لیا ہو، اس میں کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی غبن، کوئی غرر، کوئی جھوٹ، کوئی سود، کوئی ایسی چیز نہ ہو، تو کہا کہ بورک لہ فیہ۔ اچھا، اس کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ جب پہنچتے ہیں، سعد بن عبادہ نے کیا کہا تھا کہ بھائی یہ میرے 2 گھر ہیں، ان دونوں گھروں میں سے جس گھر کو تم چاہو لے لو، یہ 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو تمہیں اچھی لگتی ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اس عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا تھا رضی اللہ عنہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، کہا نہ تو مجھے تمہارا گھر چاہیے، نہ تمہاری مجھے بیوی چاہیے، مجھے بتا دو کہ دلنی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، بس میں حلال طریقے سے مال کمانا چاہتا ہوں۔ اور یقین کیجئے کہ ایسا ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے تھے وہ سونا بن جاتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ کے درمیان میں یہ چیز معروف تھی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو اتنا دیا، اور عبد الرحمن بن عوف جتنا ملتا تھا اس کو اس مال کا حق ادا کرنے کے لیے وہ اتنا دیتے تھے۔ اہل مدینہ کو کہا جاتا تھا، اس زمانے میں ایک جملہ مشہور تھا کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کے توسط سے اہل مدینہ کو دیتا ہے، یہ ایک جملہ مشہور ہو گیا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں عبد الرحمن بن عوف نے جو مال اللہ نے ان کو دیا اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے جو کچھ لینا تھا لیا، اور اس کے بعد وہ مال جو تھا وہ آگے دے دیا۔ کہا ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، اور جو کوئی حرص، طمع اور حرام طریقے سے لے گا اور اس مال کا حق ادا نہیں کرے گا تو ایسے مال کی یوں سمجھ لیجئے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ایسی ہوتی ہے کالذی یأکل ولا یشبع، کہ جو کھانا تو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اس کی طبیعت نہیں بھرتی، جس کو ہمارے اردو ادب میں محاورہ ہے نا کہ بھی نیت نہیں بھر رہی۔ تو معاملہ یہ کہ اتنا مال ہے لیکن طبیعت سیر نہیں ہو رہی، اور کیونکہ یہ آپ ایک علامت سمجھ لیجئے، اس بات کو ایک علامت کے طور پر لیجئے کہ آپ کے پاس جتنا مال موجود ہے، 2 باتیں، اگر تو وہ مال کہاں خرچ کر رہے ہیں، پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرچ کہاں ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ نے اس مال کا حق ادا نہیں کرنا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس مال کے حوالے سے آپ آزمائش میں آ چکے ہیں۔ کہا والید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہا بھئی کہ دینے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو۔ تو اس حدیث کا جو عملی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے مال و دولت سے جو ہے وہ اس کو ہم ایک ضرورت کے مطابق رکھیں، اس کو ہدف نہ بنائیں، اس کے ساتھ دل نہ لگائیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے
تو اس کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کی مخلوق کے حوالے سے ہی اس کو استعمال کیا جائے۔ حرص سے بچیں، طمع سے بچیں، لالچ سے بچیں، قناعت اور زہد کی طرف آئیں۔ قناعت اور زہد کیا ہوتا ہے؟ قناعت اور زہد فقیری کو نہیں کہتے، قناعت اور زہد کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت موجود ہے لیکن انسان اس کی سٹینڈرڈ آف لیونگ بہت سادہ ہے، اس کا رہن سہن بہت سادہ ہے، یہ ہے قناعت اور زہد۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم اگلے چند ابواب جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے مزید، جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ مال کے حوالے سے اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔